إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبتنا پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ قرآن حکیم فرقان مجید یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک کے حقائق اور دقائق اور انسانیت کی رہنمائی اور تمام طبقات کی رہنمائی کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء کہہ کر کے بیان کر دیا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا واشگاف اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید احادیث مصطفیٰ سنت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کے احکام میں نہ صرف دلچسپی پیدا کریں بلکہ ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس دین کی بہاروں کو سیکھنا چاہیے۔ جس کو خدا نے جو استطاعت دی ہے، جو ذہنی صلاحیت اور طاقت دی ہے، اس کو اپنے اندر دینی ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ آپ کو بظاہر تو چمکتا ہوا نظر آئے گا، ابلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگلے لمحے آپ دیکھیں گے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو خداوند قدوس نے ہمیں اس عارضی ورلڈ کے اندر عارضی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو سمجھنا اور اس زندگی کے اندر دین کے لیے کوشش کرنا، اسلام کے لیے کوشش کرنا، ایمان اور احکام کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس میں برکت ڈالنا اور اس کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرنا، یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ ہمارا کام اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام کی مجلس لگتی تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو کوئی نہ کوئی وصیت، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کی حیات ظاہری کے اندر آپ کے وصال تک مسلسل جاری و ساری رہا۔
اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر آپ کے احکام کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے کردار کو، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب حق کلام مقدس قرآن حکیم کو آخری کتاب کی صورت میں اور آپ کی طرف سے امت کو دیا جانے والا جو دین ہے اس کو آخری دین کے طور پر اللہ نے محفوظ کر لیا۔ اب جتنا انسان اس میں کوشش کرے گا، خدا اس کے علم میں بھی برکت پیدا کرے گا، اس کے تقوی میں بھی برکت پیدا کرے گا، اس کی عبادات میں بھی برکت پیدا کرے گا، اس کی ریاضت میں بھی برکت پیدا کرے گا، اس کی حرکات اور سکانات کے اندر بھی برکات پیدا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا، بلکہ ہر جمعے کو نبی علیہ السلام اپنے خطبے میں ایک بات ہر وقت کنٹینیو دہرایا کرتے تھے تاکہ امت اس سے غافل نہ ہو جائے، اور وہ نبی علیہ السلام کے خطبہ جمعہ کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اس کو میں نے آج احادیث سے نکال کے آپ کے لیے بطور تحفہ لایا ہے تاکہ ہم اس کو دہرا کر اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں۔ اور اس خطبہ جمعہ جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو ہر جمعے کو اس بات کو دہرایا کرتے تھے، جو بھی جمعے کا آپ کا خطاب ہو حضور علیہ السلام کا، اور جو بھی جمعے والے دن حضور علیہ السلام کا بیان ہو، اس میں ان باتوں کو خطبہ جمعہ میں آپ ہر وقت دہرایا کرتے تھے تاکہ امت نہ دنیا کو بھول سکے نہ آخرت کو بھول سکے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کا مدار ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورت کا نام ہے سورہ یونس، اور یہ سورہ نمبر 10 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 24 نمبر آیت۔ پارہ نمبر 11، سورہ نمبر 10، ورس نمبر 24، اور سورت کا نام ہے سورہ یونس۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس دنیا کی زندگی کے عروج و زوال، انسان کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں زندگی عطا فرماتا ہے اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بچپنے کی عمر میں ہوتا ہے، اور بچپنے کی عمر میں وہ محتاج ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، بولنے سمجھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اپنے ہاتھ سے کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لڑکپن عطا فرماتا ہے، اور وہ لڑکپن کی جو عمر ہوتی ہے اس کے بالغ ہونے تک وہ اس کی آزادی کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جب ایسی عمر میں بچے بچپن میں ان کے پاس پہنچیں تو وہ ان کے اوپر توجہ دیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کے اخلاق اور کردار کا خیال رکھیں۔ فرمایا والدین کے اخلاق اور کردار سے آگے ان کی اولاد کے اخلاق اور کردار کا تعین ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عالم شباب عطا فرماتا ہے، جوانی عطا فرماتا ہے، اس میں جسم کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، توانا بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے وجود سے اللہ اور وجود اولاد کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ خداوند قدوس دنیا میں اتنا عروج عطا فرما دیتا ہے کہ اس انسان کا وہ زندگی دوسروں کے لیے ایگزامپل بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے، فرمایا اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ہر انسان کی آخرت کی زندگی کا مدار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو خداوند قدوس انسان کو دنیا میں زندگی عطا فرمائے اسے ایمان سے، اخلاص سے اور دین سے کبھی بھی غافل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ فرمایا جو دنیا دی زندگی ہے اس دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پانی نازل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے
تو اس بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوتی ہے، پانی میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے پانی کے اندر تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ دیکھیں جب پانی پیتے ہیں تو پانی کے ذریعے ہم کھانے پینے کی چیزوں کو اگاتے ہیں، پانی کے ذریعے ہم کھانے پینے کی چیزوں کو پکاتے ہیں، پانی کے ذریعے ہم کھانے پینے کی چیزوں کو کھاتے ہیں، اور پانی کے ذریعے ہی ہم ان چیزوں کو ہضم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے پانی کے اندر کیا رکھی ہے؟ زندگی رکھی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال، دنیاوی زندگی کے عروج اور زوال کی مثال اس طرح ہے کہ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے، فَاخْتَلَفَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ، جب وہ بارش آسمان سے زمین پر اترتی ہے، وہ بارش کھیتیوں پر پڑتی ہے، وہ بارش زمین پر پڑتی ہے، وہ بارش پہاڑوں پر پڑتی ہے، وہ بارش درختوں پر پڑتی ہے، وہ بارش حیوانات اور نباتات پر پڑتی ہے۔ فرمایا کہ جب زمین پر وہ بارش پڑتی ہے تو زمین کیا کرتی ہے؟ فرمایا کہ زمین اس سے سرسبز اور شادابی کو، سبزے کو اگاتی ہے، زمین اس میں سے فصلوں کو اگاتی ہے، زمین اس میں سے پھلوں کو اگاتی ہے، زمین اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں جیسے گندم ہو گئی، جو ہو گیا، باجرہ ہو گیا، دالیں ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھلدار درخت ہو گئے، پھول ہو گئے، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جو زمین کی پیداوار ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جب اللہ تعالیٰ بارش کو پانی کو آسمان کے ذریعے نازل کرتا ہے تو زمین کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر سے جب سبزہ اگاتی ہے، سبزیوں کی صورت میں، گھاس کی صورت میں، کھیتیوں کی صورت میں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اس میں خدا برکت پیدا کرتا ہے۔ اور برکت کیا پیدا کرتا ہے؟ یَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ، اس میں سے پھر وہ جو برکت، اس بارش کی وجہ سے خدا نے برکت پیدا کی، رزق کی صورت میں، سبزے کی صورت میں، گھاس پھوس کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، اور ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات کی رمق رکھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اس کو پیدا فرماتا ہے۔ اس پانی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ پیدا فرماتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ مومن نماز کے لیے تیاری کرے یا عبادت کے لیے تیاری کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے اعضائے وضو کو دھو لے، وضو کر لے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی 5 وقت کی نماز کے لیے تازہ وضو کر کے اپنے اعضائے وضو کو تر رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زمیندار لوگ ہیں، جو اپنے گھروں کے قریب فصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا اپنے گھروں کے گرد جن لوگوں نے سبزے لگائے ہوتے ہیں یا پھول اور پھل لگائے ہوتے ہیں، یا پارکوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں جہاں پر سبزہ ہوتا ہے، تو وہ سبزہ کیوں ہرا بھرا رہتا ہے؟ کہ اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کو وقت پر پانی دیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ سیراب کیا جاتا ہے، اسی طرح کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ان کو ٹائم ٹو ٹائم پانی دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب 5 وقت کی نماز کے لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے ان کے جسم کو تر و تازہ اس طرح رکھتا ہے جس طرح کہ بارش کے پانی سے کھیتی تازہ ہوتی ہے، جس طرح بارش کے پانی سے سبزہ نکلتا ہے، جس طرح بارش کے پانی سے پھول کھلتے ہیں، جس طرح بارش کے پانی سے جو ہے وہ خوشبو پھیلتی ہے، جس طرح بارش کے پانی سے خشک زمین کے اندر حیات آ جاتی ہے، اس طرح فرمایا کہ تازہ وضو کرنے سے انسان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیات کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، اس کے گناہ بھی جڑتے رہتے ہیں، اور اس کے گرد و غبار کی وجہ سے اس کے جسم پر پڑنے والی جو آلودگی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں دھلتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر نبی کی امت اپنے نبی کے ساتھ حاضر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ان ساری قوموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سے سرکار فرماتے ہیں میری امت وکھری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وکھری ہوگی، اور وہ فرمایا سب سے الگ تھلگ نظر آئے گی اور ان کی پہچان ہی الگ ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے پہچان کی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو اعضائے وضو ہیں
وضو کے وہ اعضاء جو 5 وقت نماز کے لیے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، یہ اعضاء وضو ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سے وکھری ہوگی، اور اس طرح ہوگی کہ ان کے جو اعضاء وضو ہیں، سرکار نے فرمایا ان میں سے نور چمک رہا، ان میں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ تمام امتوں سے وکھری نظر آئے گی، اور جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ محمد عربی کی امت ہے جو 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کر کے اپنے جسم کو پاک رکھا کرتی ہے۔ یعنی صرف وضو کرنے سے اگر اعضاء جسم قیامت کے اندر پوری امتوں سے وکھرے کریں گے تو اس وضو سے جو پڑھی ہوئی نماز ہوگی، یہ تلاوت قرآن ہوگی، جو دین کے احکام بیان کیے ہوئے ہوں گے یا عمل کیا ہوا ہوگا، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعۃ المبارک کو اپنی امت کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو اپنی امت کو یہ بتایا کرتے تھے کہ پورے جمعے کے خطبے کے اندر ایک بات حضور ہر جمعے کو بتایا کرتے تھے، اور اس کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ امت اس دنیا کی زندگی کے اندر کھو کر کبھی آخرت کو نہ بھول سکے، ہمیشہ دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی ترغیب مصطفیٰ کریم نے دی ہے۔ تو وہ خطبہ جمعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر اپنی امت کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، امت کی تربیت کیا کرتے تھے، آج وہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے لیے احادیث کی کتاب سے تلاش کر کے لایا ہے۔ اس کے چند نکات بیان کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ شاید نبی پاک کے اس خطبہ جمعہ کی برکت سے ہم سب کی زندگی کی اصلاح ہو جائے، اور زندگی میں اصلاح حاصل کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے وہ عظیم ولی ہیں جو تابعین میں سے، کن میں سے ہیں؟ یعنی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا دیدار بھی کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس بھی اختیار کی ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے آپ نے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی، حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو ایک بات اپنی امت کو لازماً بتایا کرتے تھے، جب جمعے میں کسی بھی موضوع پر آپ گفتگو کریں اس بات کو آپ دہرایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ میری امت کی اصلاح ہو جائے، میری امت دنیا کی زندگی کو سمجھ لے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہر جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ جو دیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے اس خطبے کی تلاش تھی، اور اللہ سب دعا کرے اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت ہے۔ یعنی ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے عرق ریزی کر کے دین کو کس طرح محنت سے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ ہر جمعے کو امت کو اصلاح کے لیے اس کلمات فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں لگ گیا۔ ایک اللہ کا ولی اس خطبے کو کیا کر رہا ہے؟ تلاش کر رہے ہیں۔ کہتے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ تلاش کرتے ہوئے مجھے 4 سال لگے۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 4 سال، حالانکہ تابعین میں سے تھے۔ کہتے ہیں جو بھی نبی پاک کا صحابی مجھے ملتا میں اس سے پوچھتا کہ حضور علیہ السلام جو جمعے کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں ایک چند کلمات ایسے تھے جو ہر جمعے کو آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تلاش کرتا، جو جس صحابی سے بھی ملاقات ہوتی میں ان سے کہتا مجھے وہ خطبہ چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ تلاش کرتے 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 مجھے کسی نے کہا کہ ایک مدینہ پاک کے اندر ایک انصاری صحابی ہیں جن کے پاس وہ خطبہ موجود ہے۔
کہتے ہیں میں تلاش کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچا، اور میں نے جا کر ان انصاری جو صحابی تھے ان کے گھر پر دستک دی، اور فرمایا کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا کہ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی وہ عظیم صحابی حضرت جابر جن سے اکثر احادیث روایت ہیں، اور حضرت جابر کی والد جو عبداللہ تھے یہ جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور حضرت جابر کے والد وہ حضرت عبداللہ وہ ہیں کہ جب وہ شہید کیے گئے تو کفار نے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، تو حضرت جابر کہتے ہیں جب میں اپنے والد کو یاد کر کے آنسو بہاتا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو رو نہیں، تیرے کو پتا ہے تیرا والد جیسے ہی دنیا سے ان کو شہادت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت جنت عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد عبداللہ سے سوال جواب کیے ہیں، اور حضرت عبداللہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جنت بھی دے دی، شہادت بھی دے دی، جنت کے انعامات بھی دے دیے، اے میری خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والے، میری خاطر اپنے سر کو قربان قلم کروانے والے، میری خاطر اپنے سینے میں تیر کھانے والے، بتا تو کیا چاہتا ہے تیرا رب تجھے عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ تو وہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ تو نے مجھے جنت بھی دے دی ہے، جنت کا مرتبہ بھی دے دیا ہے، جنت کی نعمتیں بھی دے دی ہیں، لیکن مجھے وہ لطف تیری جنت میں نہیں آ رہا تھا کہ جب میدان احد میں دشمن کے تیر چل رہے تھے، دشمن کی تلواریں چل رہی تھی اور میری گردن کٹ رہی تھی، میرا جسم چھنی ہو رہا تھا، اس لمحے جو تو نے مجھے سکون عطا فرمایا تھا وہ سکون مجھے تیری جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر عبداللہ سے پوچھا، اللہ نے پھر عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اے جابر تیرے والد نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا تیرے والد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے پھر زندہ کر، پھر میدان جہاد میں دیکھ، پھر میں دشمن سے تیرے دین کی خاطر لڑوں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ مجھے وہ لطف شہادت کے وقت تو نے عطا فرمایا تھا وہ لطف بار الہ مجھے جو ہے تیری جنت میں نہیں مل رہا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری خاطر جان قربان کرنے والے، یہ تقدیر کا اور میرا فیصلہ ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے تو اسے ہم دنیا میں واپس سے نہیں بھیجتے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ 4 سال میں اس خطبے کی تلاش میں کہاں پہنچا؟ حضرت جابر کے گھر پر، حضرت جابر کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت جابر تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ پر سلامتی ہو، اور میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ ہر جمعے کو اپنی امت کی اصلاح کے لیے فرمایا کرتے تھے، آج اس خطبے کی تلاش میں 4 سال سے تلاش کرتا کرتا آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں، آپ مجھے وہ خطبہ سنائیے تاکہ میں اس کو لکھ لوں، لکھنے کے بعد میں بھی اس کو اپنے آگے چاہنے والوں کو بیان کروں۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے مجھے وہ خطبہ سنایا، اور آپ فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سامنے خود بیٹھ کر جمعے میں حضور علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر اس خطبے کو دہرایا، اور حضور علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ ہر جمعے میں ان کلمات کو دہرا لیتے تھے تاکہ امت اپنی زندگی کی اصلاح کر سکے۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، حضور علیہ السلام جمعے کے خطبے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے علمی مجالس کو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کے سبب بنا لیا ہے، یعنی جہاں بھی کوئی علمی مجلس لگی ہو، جہاں پر بھی کوئی روحانی مجلس لگی ہو، یہاں پر جس جگہ بھی کوئی علم کی بات تمہیں سنائی جا رہی ہو، جس جگہ تمہیں دین کی بات بتائی جا رہی ہو، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت جابر فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک تمہارے لیے علمی مجالس ہیں، وہاں پر جایا کرو۔ علمی مجالس کا تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں درس دیا جا رہا ہے، وہاں پر دین بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کر لیا کرو۔
کیا کر لیا کرو؟ اس مجلس میں ضرور شرکت کر لیا کرو. تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے کمالات ہیں اور انہیں حاصل کرو. اس میں تمہارے لیے نور ہے، اس میں تمہارے لیے روحانیت ہے، اس میں تمہارے لیے بخشش کی علامات ہوں گی. کیونکہ کوئی بھی مجلس دینی ہوگی اس میں دین کی بات بتائی جائے گی، قرآن کی بات بتائی جائے گی، حدیث کی بات بتائی جائے گی، سیرت اور کردار اور اخلاق اور افکار کی بات بتائی جائے گی. اور فرمایا کہ سرکار ہر جمعے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ محفل ہو رہی ہے، وہاں پر واعظ ہوگا، وہاں پر بیان ہوگا، وہاں پر درس ہوگا، وہاں پر ذکر ہوگا، وہاں پر دعا ہوگی. فرمایا اگر تمہارے پاس وقت ہو تو اس مجلس کو کبھی مس نہ کرنا، اس مجلس میں ضرور جایا کرو. اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، اور تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ. اور پھر فرمایا کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک مومن کے لیے ہمیشہ دو باتوں کا خطرہ رہتا ہے. حضور علیہ السلام ہر جمعے کو اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو جو خدا نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں جو اللہ نے عارضی زندگی عطا فرمائی ہے، فرمایا یہ دو خطروں کی تلوار میں زندگی لٹکی رہتی ہے. ہمیشہ دو خطروں کی تلوار میں زندگی کیا رہتی ہے؟ لٹکی رہتی ہے. اور ہمیشہ بندہ مومن کو ان خطروں سے باخبر رہنا چاہیے. اور جو بندہ خطروں سے باخبر ہو، اللہ تعالیٰ اسے حادثات سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی جو ہے وہ پریشانی اور پشیمانی سے بچا لیتا ہے. تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن دو خطروں کے درمیان ہے. فرمایا کہ ان میں سے پہلا خطرہ کیا ہے؟ بندہ مومن کی زندگی کا پہلا خطرہ یہ ہے، فرمایا جو عمر گزار چکا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمائے گا. انسان کی زندگی کا پہلا خطرہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا پہلا خطرہ کیا ہے کہ ہماری جو عمر گزر چکی ہے، ہمارے جو سال گزر چکے ہیں، ہمارے جو مہینے گزر چکے ہیں، ہماری زندگی کے جو دن گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے نمازیں میں بھی سستی کی ہے، اس میں ہم نے تلاوت قرآن میں بھی سستی کی ہے، اس میں ہم نے فرائض میں بھی سستی کی ہے، اس میں ہم نے عبادات میں بھی سستی کی ہے، اس میں ہم نے تلاوت قرآن میں بھی سستی کی ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں بھی سستی کی ہے. اور کہیں جو زندگی کے لمحات گزر چکے ہیں، فرمایا یہ تمہاری زندگی کا وہ الارمنگ لمحہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہاری جو زندگی گزر چکی ہے، فرمایا اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس زندگی کے متعلق کیا فیصلہ کرے گا. تمہاری وہ عبادات قبول ہوں گی یا کہ نہیں، سجدے ہمارے قبول ہوں گے یا کہ نہیں، تلاوت قبول ہوگی یا کہ نہیں، نماز قبول ہوگی یا کہ نہیں. جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، معصیت کی ہوئی ہے، جو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو لاپرواہی کے اندر گزارا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. فرمایا اس خطرے سے ہمیشہ باخبر رہنا اور خدا سے ہر وقت استغفار کرتے رہنا کہ اللہ جو لمحہ گزر گیا ہے میں اس کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں، اس گناہ کا اقرار کرتا ہوں، اس سستی کا اقرار کرتا ہوں. خدایا مجھ پر کرم کر کے میری اس زندگی کو اس کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے گناہوں کو معاف فرما. فرمایا یہ زندگی کا پہلا خطرہ ہے کہ کون سی زندگی کا جو گزر چکی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا کہ نہیں. اور دوسرا خطرہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا خطرہ یہ کہ جتنی عمر باقی ہے تمہاری، پہلے کیا تھا؟ گزر چکی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا کہ نہیں. اور دوسرا خطرہ کیا رہنا چاہیے بندہ مومن کی سوچ کے اندر کہ جتنی عمر باقی ہے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے متعلق کیا تقدیر ہے. جو زندگی گزر چکی ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، نمازیں قبول ہوں گی یا کہ نہیں، عبادات قبول ہوں گی یا کہ نہیں. جو زندگی کے لمحے خدا نے دیے ہیں، جو سستی کے اندر، کاہلی کے اندر، گناہ کے اندر گزار دیے ہیں، میں ان کی سزا کو کیسے بھگتوں گا. تو فرمایا اس کے بارے میں بھی بندہ فکر مند رہے، وہ بھی اس کے لیے خطرہ ہے. اور جو زندگی باقی ہے وہ بھی اس کے لیے خطرہ ہے کہ انسان اس خطرے میں رہے کہ زندگی کے جو لمحے باقی ہیں پتہ نہیں تقدیر کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ لمحے پتہ نہیں کیا اس کے متعلق کیا جو ہے وہ تقدیر ہے. فرمایا کہ لہٰذا بندہ مومن کو اپنی ذات ہی سے اپنے لیے زاد سفر جمع کرنا ہے. سرکار نے کیا فرمایا
اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی ایک مسافر خانہ ہے، اور جب بندہ کوئی مسافر سفر کے لیے جاتا ہے تو سفر کے لیے اس کے لوازمات میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زاد راہ۔ مثلا قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو، اس شخص پر حج کو فرض کر دیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو حج کی۔ استطاعت حج کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے پاس جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کے ذمہ اولاد ہے، وہ ان کے خرچے کا اہتمام کرے، کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کرے، اور اپنے سفر خرچ کا زاد راہ کا اہتمام کرے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ اس کا ٹکٹ بھی لے سکے، وہاں پر قیام کر کے جتنا عرصہ وہ حج کے لیے رہے گا، جو کچھ کھائے پیے گا اس کے لیے بھی اہتمام کرے۔ اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ فرمایا زندگی بھی ایک سفر ہے، زندگی بھی ایک مسافر خانہ ہے۔ فرمایا اس کے لیے انسان زاد راہ کا اہتمام کرے۔ اور زندگی کا زاد راہ کیا ہے کہ جو خدا نے زندگی دی ہے اس میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں کبھی کوتاہی نہ کی جائے، ان کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اور زندگی کا زاد سفر کیا ہے؟ جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی کی زاد راہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں مکلف کیا ہے ہم ان کو شریعت اور احکام اور دین کے مطابق ادا کریں۔ فرمایا کوشش کرنا انسان کا کام ہے، برکت ڈالنا خدا بندی کو اس کا کام ہے۔ تو 2 خطرات نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے کے اندر امت کو کیا دے گئے ہیں کہ جو زندگی گزر چکی ہے اس کی بھی فکر کرو، جو آنے والی ہے اس کی بھی فکر کرو۔ فرمایا جب انسان گزری ہوئی اور آنے والی زندگی میں اس کی فکر کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر نیکی کی حرص پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر برکت کی زندگی پیدا ہو جائے گی، پھر خداوند قدوس اس کے اندر برکات پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے زیادہ سفر کو تیار کرنا چاہیے۔ فرمایا اپنی حیات سے پہلے اپنی موت کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی حیات کے اندر موت کی تیاری کرے۔ تو جس کو اللہ نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اگر اس میں نمازیں بھی موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، سنت رسول پر عمل بھی موجود ہے، زندگی کے لمحے کا پتہ نہیں کہاں پر سانس ٹوٹتا ہے، تو فرمایا کہ جب اس پر موت طاری ہوگی تو فرمایا دنیا کی زندگی اگر اس کے احکام کے مطابق گزری ہوگی تو جو اللہ اسے دائمی زندگی عطا فرمائے گا وہ ابدی زندگی ہے۔ اس پر نہ موت ہے، اس پر نہ کھانے پینے کی فکر ہے، اس پر نہ کمائی کی فکر ہے، اس پر نہ گھر بنانے کی فکر ہے، اس پر نہ کاروبار کی فکر ہے، اس پر نہ اقتدار اور اختیار کی فکر ہے۔ اس پر خدا بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اللہ اگر اسے زندہ کر کے 1000 مرتبہ دنیا میں واپس بھیجنا چاہے کہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں دوں گے تو وہ جنت اور آخرت کی نعمتوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ دائمی زندگی ہے۔ فرمایا کہ اپنی حیات کے اندر اپنی موت کے لیے ساما پیدا کرنا، یہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کے لیے تیاری کرے۔ فرمایا جب انسان کو اللہ جوانی عطا فرماتا ہے اس میں اولاد اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، جب وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، ان کو نیک راستے پر لگائے گا، تو جب وہ بڑھاپے میں پہنچے گا تو جس طرح اس نے اپنی اولاد کو بچپن میں پالا تھا، بڑھاپے میں وہ اولاد اس کو زمین پر قدم نہیں رکھنے دے گی، بڑھاپے میں اس کا کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کا خیال کس طرح کرنا، اس کی بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا جس انسان نے اس فکر کے اندر زندگی گزاری، حضور علیہ السلام فرماتے خدا اسے دنیا میں کسی کا محتاج کرتا ہی نہیں، اگر اس کا کوئی نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ تم آخرت کے لیے اللہ اکبر۔ پھر فرماتے کہ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں اس لفظ کے اوپر اپنا خطبہ ختم کیا کرتے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو، اور کیا یاد رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔
اور آخرت، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ مومن کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ فرمایا جو دنیا میں رہ کر احکام کی فکر کرتا ہے، فرائض کی فکر کرتا ہے، اخلاق کی فکر کرتا ہے، دین کی فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، فرمایا پھر جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو خدا بند قدوس اسے دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے برزخ کی زندگی بھی دائمی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے جنت کی نعمتیں بھی دائمی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے شفاعت کبریٰ اور مصطفیٰ کریم کا قرب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو اور آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جمعے کے اجتماعات کے اندر امت کی فکر کو بیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ